اور ہیڈ لائنس آپ نے ملاحظہ کی اور یہاں بتاتے چلے کہ فرانسیسی جریدے لی موند کی رپورٹ نے سنتاس معاہدے کی معطلی کو جنوبی ایشیا میں آبی سلامتی کے لیے خطرناک موڑ قرار دے دیا ہے۔ بھارت نے اپریل 2025 کی پہلگام واقعے کے بعد پانی کو سیاسی دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ فرانسیسی جریدے کے مطابق سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں تبدیلی صرف دونوں ممالک کے اتفاق سے ہی ممکن ہوگی۔ مستقل ثالثی عدالت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ سنتاس معاہدہ بدستور نافذ ہے۔ بھارت کی جانب سے ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کی عدم فراہمی پاکستان کے لیے سیلابی پیشگی وارننگ کو مشکل بنا رہی ہے۔ پاکستانی پنجاب کے کسان اچانک سیلاب، فصلوں کی تباہی، زمین پر ریت کی تہہ سے شدید متاثر ہوئے ہیں، جبکہ دریا چناب کے کنارے آباد خاندانوں نے مویشی، فصلیں، گھروں کا سامان بھی کھو دیا ہے۔ پاکستانی موقف کو اجاگر کیا گیا ہے کہ پانی کی بندش یا پھر موڑنے کی کوشش سنگین اشتعال انگیزی تصور ہوگی، جبکہ بھارتی قیادت کے بیانات کو پانی کے سیاسی اشتعال کی واضح مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ جریدے کے مطابق بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے جانب سے پانی روکنے کی دھمکی پر پاکستان نے اسے واٹر ٹیررزم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کا موقف صرف سیاسی نہیں بلکہ انسانی حقوق، زراعت، خوراک اور بقا کا معاملہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلے کہ پاکستان کی 80% سے زائد زراعت دریائے سندھ کے نظام پر منحصر ہے، جبکہ سنتاس نظام پاکستان کی معیشت اور آبادی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ بھارت خود چین کے ہاتھوں بالائی آبی دباؤ میں سے پریشان ہے، جبکہ چین کے ساتھ براہم پترا کے معاملے پر بھارت وہی خطرہ محسوس کرتا ہے جو کہ پاکستان بھارت سے محسوس کر رہا ہے۔ آبی تنازع دو طرفہ مسئلہ نہیں رہا بلکہ پورے جنوبی ایشیا کی سلامتی اور ماحولیات کا سوال بن چکا ہے۔ فرانسیسی جریدے کے مطابق موسمیاتی تبدیلی، گلیشیئرز کے پگھلاؤ اور آبادی میں اضافے کے باعث پاک بھارت آبی تعاون پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن ختیجہ راٹھور نے۔ ختیجہ، آپ نے دیکھا یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس پر کیا مزید آپ کہنا چاہیں گی؟ جی دیکھیں، جس طریقے سے بھارت سر توڑی کوشش کر رہا ہے کہ اس ایگریمنٹ کو ختم کیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ 1960 میں یہ سنتاس معاہدہ دو فریقین کے درمیان طے پایا تھا، جس میں ورلڈ بینک اس کا ضامن بنا تھا اور رابعہ سطلج جو ہے وہ بھارت کے حق میں آیا تھا، جبکہ دیگر دریا جو ہے وہ پاکستان کے حق میں آئے تھے۔ تو اس ایگریمنٹ کو یک طرفہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یقینی طور پہ ورلڈ بینک اور دیگر ممالک بھی اس پہ ایکٹو ہوں گے۔ جس طریقے سے آپ نے خود کہا کہ جنوبی ایشیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، جس طریقے سے جریدے اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں، جب آپ کوئی انٹرنیشنل ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اسے یک طرفہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کے کہنے پر اور بھارت کی پراکسی جو ہے اس ایگریمنٹ کو ختم نہیں کر پائے گی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت کی جانب سے یہ دھمکی دی گئی تھی کہ ہم پاکستان کا پانی بند کر دیں گے، اور انہی مونسون مہینوں میں جب پاکستان کی فصل کاشتکاری کا یہ سیزن ہوتا ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے پاکستان کی فصلوں کو، پاکستان کے جو گاؤں دیہات ہیں انہیں خاصا نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن اگر اس معاہدے کو توڑا جاتا ہے تو پاکستان کی طرف سے، جنوبی ایشیا کی طرف سے بڑا ایکشن لیا جائے گا بھارت پہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اور اس حوالے سے ہی ہم خدیجہ راٹھور سے بھی بات کر رہے تھے کہ فرانسیسی جریدے لی موند کی رپورٹ نے اس سنتاس معاہدے کی معطلی کو جنوبی ایشیا میں آبی سلامتی کے لیے خطرناک موڑ قرار دے دیا، اور اسی پر ہم بات کر رہے تھے۔ خدیجہ راٹھور ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہم بات مزید کریں گے ان سے۔ اور یہاں اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ بھارت نے اپریل 2025 کے پہلگام واقعے کے بعد پانی کو سیاسی دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، یہ ہم سب نے دیکھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس رپورٹ کے حوالے سے بتاتے چلیں تو فرانسیسی جریدے کے مطابق سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا، اس میں تبدیلی صرف دونوں ممالک کے اتفاق سے ممکن ہے۔ باقی طور پر یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دونوں ممالک کے اتفاق سے ہی یہ ممکن ہو سکے گا، اور مستقل ثالثی عدالت نے واضح کر دیا ہے کہ سنتاس معاہدہ بدستور نافذ ہے۔ بھارت کی جانب سے اگر بات کریں تو ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کی عدم فراہمی پاکستان کے لیے ایک سیلابی پیشگی وارننگ کو مشکل بنا رہی ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی پنجاب کے کسان اچانک سیلاب، فصلوں کی تباہی اور زمین پر ریت کی تہہ سے شدید متاثر ہوا۔ اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، اور ان سے ہم مزید بات کریں گے۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، کیا کہیں گے، رپورٹ پہ یہ بات سنتاس معاہدے کا موقف ایک بار پھر اٹھایا گیا ہے اور اس پر بات کی جا رہی ہے، اور فرانسیسی جریدے لی موند کی رپورٹ نے سنتاس معاہدے کی معطلی کو جنوبی ایشیا میں آبی سلامتی کے لیے خطرناک موڑ قرار دے دیا، کیا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں گے؟ سوال، دیکھیے، پاکستان کا موقف بڑا واضح اور دو ٹوک ہے۔
اور پاکستان کا موقف بڑے اصول پر بیسڈ ہے، کیونکہ جب یہ معاہدہ ہوا تھا سنتاس کا، اس کے بعد سے لے کر آج تک کسی ملک نے اس قسم کی حرکت نہیں کی. لیکن بھارت چونکہ ایک پاگل پن کی حد تک، ایک جنونی حد تک وہ پہنچا ہوا ہے، تو اس لیے بھارت نے جب یہ دھمکی دی اسی وقت پاکستان سے بس اعلان ہو گیا تھا کہ دس از این ایکٹ آف وار، اور پاکستان اس کو ایک جنگ کا صبر کرے گا اور پھر پاکستان کا یہ ایکشن اسی کے مطابق ہوگا. تو اس پاکستان کا موقف نہ صرف واضح ہے بلکہ اس ایسے سے اور انٹرنیشنلی بھی پوری طریقے سے اس کو بیک ہے پوری طریقے سے، تو بالکل صحیح ہے اور اصولی طور پر. اس لیے پاکستان کو اپنے موقف سے میں تک ڈٹنا چاہیے اور اس کو جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو کوشش کریں ہم کہ پیسفل طریقے سے حل ہو جائے، کیونکہ پاکستان کا اس میں نقصان ہے اور ہم یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتے. اگر یہ پیسفل طریقے سے حل نہ ہوا تو پھر لوگ ایران اور اسرائیل کی امریکہ کی جنگ کو بھول جائیں گے. بالکل غلام مصطفیٰ صاحب، آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ بھارت جو اس طرح کے ہائیڈرو پالیٹکس کرتا ہے، تو کیا اب یہ لگتا ہے کہ ہائیڈرو اسٹریٹجی کی طرف جا رہا ہے بھارت؟ جی، بھارت کی آلریڈی ایک بڑی واضح اسٹریٹجی ان پلیس ہے. پاکستان کو اندرونی طور سے کمزور کرنے کی دہشت گردی سپورٹ کر رہا ہے وہ، اور پاکستان کو اکنامکلی ویک کرنے کے لیے اس کی کوشش ہے کہ پہلے تو کوشش تھی کہ تنہا کر دیا جائے، وہ الحمدللہ پاکستان کی کامیابیوں نے ان کو اور بوکھلا گئے ہیں. اور اب وہ نہ صرف یہ کہ ان کے جو نئے آرمی چیف ہیں ان کا ایک بڑا واضح بیان بھی آیا تھا کہ ہم پاکستان کو سب ہستی سے مٹا دیں گے. ان کو مدد سے اس سوچ سے جب ایک ملک دامزن ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ کی بات چیت بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی. پاکستان کو تیار رہنا چاہیے، کوئی نہ کوئی پاگل پن بھارت کرے گا اور ضرور کرے گا. سر، آپ کو نہیں لگتا کہ اس معاملے کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سنتاس معاہدے کے حوالے سے بات ہوئی اور اس پر رپورٹ بھی پیش کی گئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹر سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کو قومی سلامتی کی کون سی بنیادی ستونوں میں شامل کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان کی قومی سلامتی اور جو فوڈ سیکورٹی ہے لنکڈ ہے آپس میں. بالکل. پاکستان کے عوام کی بہتری اور پاکستان کی سیکورٹی لنکڈ ہے آپس میں. اب سیکورٹی سے بھی بہت خبر نہیں رہا کہ آپ فوج ہے اور بارڈر پہ جنگ ہوگی. بالکل. اب جو سیکورٹی ہے، جب آپ نیشنل سیکورٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اپنے عوام کی بہتری، اپنے ملک کے حالات کی بہتری، یہ سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے. پاکستان کے لیے یہ ایک باقاعدہ اس ہائی اسٹیج پر یہ ہے. پاکستان کی جب وہ نیشنل سیکورٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں اور اس کے لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس میں یہ ہائیسٹ لیول پر ہے، کیونکہ آبی بندش جو ہے وہ تو حیات ہے. آپ پانی تو اگر وہ بند ہو جائے تو ہماری صحیح زراعت تباہ ہونے کا خطرہ ہے، ہماری فوڈ سیکورٹی کا خطرہ ہے. ہمارے عوام ہیں جو بیچارے جن کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ سیلاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، وہ کہاں جائیں گے. اس لیے پاکستان بڑا واضح ہے اور بالکل ٹھیک ہے پاکستان کا موقف کہ یہ ایکٹ آف وار ہے. یہ مصطفیٰ صاحب، اس رپورٹ میں یہ بھی بڑے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس معاہدے میں جو تبدیلی ہے وہ دونوں ممالک کے اتفاق سے ہی ممکن ہوگی. تو آیا کیا آنے والے کچھ سالوں میں یہ جو آپ اتفاق کہہ سکتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان؟ بات چیت ہوگی تو ہی تبدیلی ہو سکتی ہے نا. بھارت تو بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان نے کئی دفعہ آفر کی ہے لیکن بھارت بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. بھارت اپنے اندرونی معاملات میں اس قدر پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے جب تک وہ ایک طبل جنگ بجا نہ رہے اور جب تک بھارتی عوام کی توجہ پاکستان کی طرف نہ رہے تو پاکستان کی طرف سے خطرہ ہے جو ایک انہوں نے ہوا کھڑا کیا ہوا ہے. اور جب تک یہ حالات وہاں پہ اور یہ ان کا نیریٹو ہے ان کے اپنے عوام کے ذہنوں میں نہ بیٹھے، وہ لوگ اسے باز آنے والے نہیں ہیں. یہ کیونکہ ان کا بھارت کی جو سو کالڈ ایگزسٹنس ہے وہ اگر پاکستان نہ ہو تو اس بھارت کی ایگزسٹنس خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو پاکستان کا ہوا ہے جس نے بھارت کو جوڑ کے رکھا ہوا، ورنہ بھارت تو ایک ان نیشنل ملک ہے. تو اس رپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک واضح طور پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کی عدم فراہمی ہے پاکستان کے لیے سیلابی پیشگی وارننگ کو مزید مشکل بنا رہی ہے. تو اس پر کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیے، بڑا اچھا سسٹم چل رہا تھا. یہ باوجود 65 کی 71 کی جنگ کے، کارگل کی جنگ کے، یہ نہیں ہوا تھا. دونوں ملک ایک دوسرے سے
जितना भी हाइड्रोलॉजिकल डाटा चाहिए होता है वो एक्सचेंज करते थे। पाकिस्तान को पता चल जाता था भारत कितना पानी छोड़ रहा है, उससे पाकिस्तान क्या खतरा है, तो पाकिस्तान उसके मुताबिक अपने इकदाम कर लेता था। अब जब ये नहीं मिलेगा डाटा, पाकिस्तान को नहीं पता चलेगा कि भाई कितना पानी कहाँ किस डैम से छोड़ा जा रहा है, दरिया चनाब है, दरिया रावी है, इन दोनों में अगर पानी आपने देखा है पिछले सालों में कितनी तबाही हुई है जब पानी ज़्यादा आ गया था दरियाओं में। तो इसलिए पाकिस्तान ये जो रिपोर्ट है सब बड़ा ठीक लिखा है उन्होंने, ये पाकिस्तान के लिए मसाइल बड़े बढ़ेंगे इससे। बिल्कुल सर, हम जब भी पाकिस्तान की बात करते हैं तो स्पेशली पंजाब के जब किसानों की बात आती है तो अचानक सैलाब, फसलों की तबाही और साथ ही ज़मीन पर रेत की तह से शदीद मुतासिर भी हो जाते हैं। तो इस तरह के वाक़यात होना और फिर इस तरह की सिंतास मुआहदे के असरात भी मुल्क पे पड़ना और किसानों पे, स्पेशली हमारे किसान सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो क्या आपको लगता है इस रिपोर्ट से कुछ असर पड़ेगा, कुछ बेहतरी आएगी आने वाले दिनों में? देखिए रिपोर्ट का तो इन्होंने एक फैक्ट जो है वो बयान किया है और अपना उन्होंने एनालिसिस दिया है इसके ऊपर। जी जी। ज़्यादा पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान को बड़ा वाक़े है, मैंने पहले अर्ज़ की थी, पाकिस्तान इस मामले में कोई अभाव नहीं है पाकिस्तान की लीडरशिप के ज़हन में, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है। इसलिए वो हमें एक तरफ रख देना चाहिए, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि इससे जो नुकसानात हैं उसका हम अब बैठ के इंतजार कैसे कर सकते हैं ताकि ये बातचीत जब भी होगी तो मामला शायद हल हो जाए, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता कि बातचीत होगी आइंदा भी कभी। और भारत का जो पागलपन है ये मुझे लगता यूँ है कि इस खित्ते को एक और जंग में धकेलने की कोशिश है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर ये खुदा न खास्ता बगैर अब जंग हुई तो फिर भारत को और दुनिया भूल जाएगी ईरान की और इसराइल की और अमेरिका की जंग को। बिल्कुल सर, जिस तरह हमने देखा पहलगाम वाक़े के बाद भारत की तरफ से यह हथकंडा अपनाया जाता है और बारहा भारत की हिस्ट्री रही है कि वो इस तरह की टैक्टिक्स करता है पाकिस्तान पर प्रेशर अपना ज़ाहिर करने के लिए। और जहाँ तक बात है कि पानी की बंदिश और पानी को मोड़ देने की कोशिश भी की जाती है, तो सर इस तरह की जब सिचुएशन हो जाती है तो आलमी इदारों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है और आलमी इदारों को क्या करना चाहिए कि इस तरह के मामलात जब दुनिया में हो रहे हैं तो उसकी बेहतरी के लिए भी उनको कुछ स्टेप लेना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए? देखिए आर्मी इदारों को बड़ा वाज़ेह है कि दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और पाकिस्तान ने, हमारे फील्ड मार्शल ने, आपको अगर याद हो जब वो अमेरिका गए थे पिछले दफा तो उन्होंने वहाँ अमेरिका में बैठ के कहा था कि अगर खुदा न खासा पाकिस्तान में कोई नुकसान पहुँचता है इस किस्म का तो फिर मुझे इस दुनिया का क्या फ़ायदा जिसमें पाकिस्तान का वजूद ना हो और पाकिस्तान का वजूद फलने फूलने वाला ना हो। अच्छा सर, हमने देखा कि जो भारतीय वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, उनकी जानिब से पानी रोकने की धमकी दी गई थी, उस पर भी एक्शन लिया गया है और उसे वाटर टेररिज्म भी करार दिया गया है, तो इस पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए पाकिस्तान आर्मी इदारों से रिव्यू जरूर करे, लेकिन मुझे शक है कि आर्मी इदारे इसमें आएंगे, बीच में आएंगे बिल्कुल। जरूरी ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त जिसफातकारी इंतहाई कामयाबी से जारी है उसके ज़रिए जो P5 हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके साथ और बाकी जो बड़ी ताकतें हैं जो मेंबर नहीं हैं उनके साथ पाकिस्तान की बातचीत को उस लेवल पर ले आए कि वो भारत को मजबूर करें, क्योंकि भारत कभी पाकिस्तान के जो जवाब में पाकिस्तान का जो भी जवाब देगा भारत उसके लिए, भारत को आज नहीं कब से धमकियाँ दे रहा है, जब से पिछले साल मई में उसको शिकस्त का सामना हुआ है उस वक्त से भारत लगा हुआ है। सिंदूर 2 की तैयारियां कर रहे हैं, सिंदूर 2 ऑलरेडी हो रहा है पाकिस्तान में, एक दहशतगर्दी करवा रहा है भारत, और ये एक जो अभी टेररिज्म है ये भी अब एक हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान को ये तो स्वार्थी कोशिशें अपनी जारी रखनी चाहिए, उसमें लगा पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा उम्मीद तो है, लेकिन अगर नहीं होता तो पाकिस्तान मिलिटरी भी तैयार होना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को भी इस चीज़ का एहसास भी होना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को भी अपने इदारों के साथ मिलकर शाना में शाना खड़े होना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि भारत की धमकियों का ना तो हम लोग असर हो सकता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारी सालमियत जो किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचता है, चाहे वो पानी के जरिए है चाहे किसी और जरिए से है, पाकिस्तान पूरे तैयार भी है उसका ठीक ठोक के जवाब देने की हैसियत भी रखता है पाकिस्तान। ठीक है, हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद थे। सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया।